بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 3۔ امید ہے سب اچھے خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہم اپنی اسلامیات کی کتاب کا سبق پڑھ رہے تھے غیبت اور بہتان۔ پیارے بچوں، ہم نے پہلے اپنے 2 ٹاپک مکمل کیے، جو پہلا تھا جھوٹ اور دوسرا تھا چوری۔ آج ہم تیسرا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ ہے غیبت اور بہتان۔ تو آج آپ کو پتہ چلے گا کہ غیبت کسے کہتے ہیں اور بہتان کسے کہتے ہیں۔ آئیے ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ غیبت کا مطلب ہے کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا یا اس کے عیب گنوانا۔ غیبت اور بہتان میں فرق ہے۔ بہتان یا تہمت کا مطلب ہے کسی شخص پر کوئی ایسا الزام عائد کرنا یا اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا جو اس میں موجود نہ ہو۔ اگر اس شخص میں کوئی برائی ہو اور اسے اس شخص کی غیر موجودگی میں بیان کیا جائے تو یہ غیبت ہے۔ پیارے بچوں، اب یہاں پر غیبت اور بہتان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ غیبت کسے کہتے ہیں۔ اب غیبت جب کسی شخص کی غیر موجودگی میں ہم اس کی برائی کرتے ہیں، کوئی شخص موجود نہیں ہوتا اور ہم اس کی برائی کرتے ہیں تو اسے غیبت کہتے ہیں۔ اور بہتان کسے کہتے ہیں؟ بہتان کہتے ہیں کہ جب ہم کسی پر کوئی ایسا الزام لگاتے ہیں جو اس نے نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، وہ برائی جو اس میں موجود نہ ہو یا وہ کام جو اس نے نہ کیا اور ہم اس پہ جھوٹا الزام لگاتے تھے کہ ہاں جی آپ نے یہ کام کیا ہے، تو اسے کہتے ہیں بہتان یا تہمت۔ اس طرح دوبارہ انہوں نے بتایا کہ کسی شخص کے اندر جب کوئی برائی ہوتی ہے اور وہ شخص ہمارے پاس نہیں ہوتا اور ہم اس کی برائی کا ذکر کرتے ہیں تو اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ جب کسی کے اندر برائی ہوتی ہے، کسی میں برائی ہوتی ہے، تو ہمیں اس شخص کو اس کے منہ پر کہنا چاہیے تاکہ وہ اپنی اس خامی کو دور کرے، اس برائی کو دور کرے۔ جب ایک شخص موجود ہی نہیں ہے تو اس کا فائدہ ہی نہیں ہے اس کی برائی کا ذکر کرنے کا، الٹا وہ ہمارے سر گناہ چڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور غیبت کرنا تو گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، ہمیں اس کی سخت سزا ملے گی۔ اس کے لیے قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 ہے، جس میں اس کا ترجمہ بتایا گیا ہے۔ اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے احتراز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ اور کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے، تو غیبت نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ قرآن کے بارے میں بھی ارشاد ہوا ہے، غیبت کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ گمان کا مطلب ہے خیال، کہ ہمیں جو ہے بعض خیال جو ہے ان سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں۔ کیونکہ جب ہم کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو وہ نہیں ہوتی اس شخص کے بارے میں، تو وہ ہمارے سر گناہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کسی کے لیے کوئی گمان نہیں کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو۔ ہمیں یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے جی دوسرے کی تجسس کا مطلب ہے جستجو، تلاش یا کسی کی کھوج میں رہنا، کون کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، یعنی اس کے کاموں کی جب ہم کھوج لگاتے ہیں اس کے بارے میں، تو یہ بھی گناہ ہے۔ اس چیز سے بھی ہمیں رکنا چاہیے اور غیبت سے بھی رکنا چاہیے۔ دیکھیں یہاں آگے لکھا ہے اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے، کیونکہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غیبت جو ہے وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو کوئی بھی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ بالکل نہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم نوٹس نہیں کرتے نا، اس چیز کی ہم پرواہ نہیں کرتے، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے پر بہتان لگا دیتے ہیں، جبکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے رکنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ آگے دیکھیے، یہ تو ہو گئی قرآن کی آیت۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ایک صحابی کے سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں فرمایا، اپنے بھائی کی ناپسندیدہ بات کا ذکر کرنا غیبت ہے۔ اور ایک اور موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتے ہو جو اس میں موجود نہیں تو یہ تہمت بہتان ہے۔ اب یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے بھائی کی ناپسندیدہ بات بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی غیبت ہے۔ اور جب ہم کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو اس میں موجود نہیں ہوتی تو وہ بہتان یا تہمت ہوتا ہے۔
آخری پیراگراف دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک دوسرے سے نہ تو بغض رکھو، بغض کا مطلب ہے ناحق کی دشمنی، اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں غیبت کرنا بہت بڑا برا اور گناہ کا کام ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو بھی بار بار یہ بتا رہی ہوں کہ اسلام میں ہمیں اس چیز سے روکا گیا، منع کیا گیا ہے کہ غیبت کرنا بہت بڑا اور برا گناہ ہے۔ غیبت کی ایک پہچان یہ ہے کہ اگر ہم کسی شخص کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات کہیں جو ہم اگر اس کے سامنے کہیں گے تو اسے برا محسوس ہو۔ صرف زندہ ہی لوگوں کی نہیں بلکہ مردوں کی غیبت کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ غیبت سے ایک دوسرے کے بارے میں غلط خیالات جنم لیتے ہیں۔ جنم کا مطلب ہے پیدا، یعنی ایک دوسرے کے جب ہم غیبت کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے بارے میں غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نہ صرف زندہ لوگوں کی بلکہ آپ نے مردوں کی بھی غیبت نہیں کرنی، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہمیں کسی بھی شخص کی غیبت کرنے یا اس پر بہتان لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہ ہماری غیبت اور بہتان کا آج کا ٹاپک ہے، تو سب بچوں نے اسے غور سے پڑھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو آج کا آپ کا یہی کام ہے۔ اللہ حافظ۔